بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا داينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق اللہ العظیم۔ حلال مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دی گئی نعمت کی حفاظت کی جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، ناقدری نہ کی جائے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی نہ دھوکہ کھائے نہ دھوکہ دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے ایک ساتھی کا فرمان نقل کرتے تھے کہ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ دھوکہ نہیں دیتا ہے کمال ایمان کی دلیل ہے، دھوکہ نہیں کھاتا ہے کمال عقل کی دلیل ہے۔ اس مجلس میں ہمارے لیے پیسوں کے انویسٹمنٹ کرنے، سرمایہ کاری کرنے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی بچیوں اور بچوں کی شادی کے لیے بچت کرنے کے شرعی طریقے، محفوظ طریقے کیا ہونے چاہیے، کیا ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ غیر شرعی طریقے، غیر محفوظ طریقے، فراڈیوں کے فراڈ کرنے کے ہیلے، سازشیں کیا ہوتی ہیں، کیا ہو رہی ہیں، اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بچت کرنے کا محفوظ، حلال، آسان طریقہ، 2 پیسے اللہ نے دیے ہیں، کوئی مکان خرید لے اور اس کے کرائے پر گزارا کرے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو 2 پیسے آنے کے بعد صرف خرچ کا پلان نہیں کرتا بلکہ بچت کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑا کامیاب وہ ہے جو بچت کی کوشش کے علاوہ نئی ذریعے آمدنی کو تلاش کرتا ہے، نئے سورس آف انکم کو تلاش کرتا ہے۔ دوسرا محفوظ اور شرعی طریقہ، سونا مسلسل قیمتیں بڑھتی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن انویسٹمنٹ سونے کے خریدنے میں کی جا سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ، بازار میں جو اصول کے ساتھ رواج دیا جانا چاہیے وہ ہے BC کی چٹھی، باہمی امداد کی چٹھیاں۔ ہر آدمی برابر پیسے ڈالے،
برابر پیسے لے، چٹھی چلانے والا اپنا خرچ لے سکتا ہے، جو بہت زیادہ نہ ہو، فائنانسروں اور انٹرسٹ کے برابر نہ ہو جائے۔ ہر چٹھی ڈالنے والے سے ایک کفیل اور شیورٹی لی جائے، ہو سکا تو ضمانت اور رہن بھی رکھ لیا جائے۔ شرعی چٹھی، بی سی کی چٹھی، کمیشن کے بغیر کی چٹھی، امدادی چٹھی چلانے والوں کے لیے ایک تکلیف یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ پہلے ضرورت پڑتی ہے یا چٹھی اٹھ جاتی ہے تو اپنی رقم لے لیتے ہیں اور باقی کی چٹھیاں ادا کرنے میں کوتاہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو گلے پر پڑ جاتی ہے چٹھی چلانے والے کی۔ اصول کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ، پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس چٹھی کے نظام کو چلانا چاہیے۔ انویسٹمنٹ کرنے کا بڑا طریقہ پارٹنرشپ بھی ہے کہ آدمی دوسرے کے کاروبار میں پارٹنر بن جائے، اور عام طور پر سلیپنگ پارٹنر بن جاتے ہیں اور دوسرا کام کرنے والا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ علماء کرام نے پارٹنرشپ کی اسلامی قواعد کی روشنی میں اگریمنٹ پیپر بنائے ہیں، معاہدے کے کاغذات بنائے ہیں۔ زبانی طور پر پارٹنرشپ، لکھت پڑھت کے بغیر پارٹنرشپ، واٹس ایپ کے میسیجز پر انحصار۔ سلیپنگ پارٹنر کے اختیارات کیا ہوں گے؟ ورکنگ پارٹنر کے اختیارات کیا ہوں گے؟ حقیقت میں اکثر لوگ بازار کا جو تجربہ ہے، ہم 10 لاکھ دیں گے، آپ ماہانہ کیا دیں گے بتا دیجیے، نقصان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جب ہم پیسے واپس لینا چاہیں گے پوری رقم واپس کی جائے۔ سود خوری کا ایک طریقہ، حرام خوری کا ایک طریقہ۔ پارٹنرشپ کی اسلامی بنیادوں کو سیکھیے، دونوں کے لیے کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ، کوئی خیانت، کوئی اندھیرا پن نہ رہے کسی معاملے میں۔ پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کا معاملہ کیجیے۔ علیحدہ ہوں گے تو علیحدہ ہونے اور معاملے کے ڈیزالو کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ پارٹنرشپ کتنی مدت کے لیے ہے؟ 2-4 مہینے میں، سال میں بیٹھیں گے کم سے کم کاروبار کی پالیسی کا جائزہ لینے، نفع نقصان کا اندازہ کرنے، پارٹنرز کو اعتماد میں رکھنے۔ جو کام کرنے چاہیے نہیں کیے جاتے ہیں، پھر دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، یا جس کے پاس انویسٹمنٹ کیا گیا وہ بھاگ جاتا ہے، یا جو انویسٹر ہے وہ حرام طریقے پر اپنے پیسے بھی واپس لیتا ہے اور ماہانہ نفع بھی لیتا ہے۔ اس شکایت پر ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ آپ نے حلال کون سا راستہ بتایا، انشورنس کو آپ نے حرام کر دیا، ہیلتھ انشورنس کو آپ نے حرام کر دیا، لائف انشورنس کو آپ نے حرام کر دیا، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ تو یہ علماء کرام کا کام نہیں ہے۔
علماء کرام، مدارس، مساجد، مکاتب، رفاہی کام، فتویٰ، مسائل، کاؤنسلنگ، آپ کیا کریں گے؟ آپ تجارت کے میدان میں ہیں، آپ کے پاس اپنا روپیہ ہے، آپ آئیے علماء کے پاس، آپ پوچھئے کہ انشورنس سسٹم کا آلٹرنیٹ اور متبادل تکافل کا نظام کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی تو جرأت کرے، کوئی تو آگے بڑھے، کوئی تو وقت دے۔ انٹرسٹ فری چھوٹے موٹے بینک قائم کرنے کے لیے، مائکرو فائنانس کی جائز شکلوں کو رواج دینے کے لیے ہمیں اسلامک بینک کی کب ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ جب خود کو پیسے کی ضرورت ہے، جس دن خود کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے انٹرسٹ سے بچنا چاہیے، تو تب سوال پوچھا جاتا ہے کہ مولانا کوئی ہے بغیر انٹرسٹ کے ہمیں قرض دینے والا؟ جب تک آپ کے پاس روپیہ تھا، آپ نے امت کی ضرورت سمجھ کر، انسانیت کی ضرورت سمجھ کر، کب آپ نے اس ملی تقاضے کے لیے وقت دیا؟ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے کون سی شکل اپنائی جائے؟ علماء سے پوچھے۔ صدقہ دینا، صدقے کا معمول بنانا، یہ سب سے طاقتور انشورنس ہے۔ بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها۔ ہمیں حیرانی ہوئی، لوگ 20 لاکھ کا انشورنس بنتے ہیں آنے والی بیماریوں کے ڈر سے۔ صدقۃ السر تقیمی تتسو، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ کسی ویسٹرن کیپٹلزم یا کسی بینک کا وعدہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اعلان فرمایا ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے یہ مزاج نوجوانوں میں پنپتے جا رہا ہے، اور جو یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا پر اپنی کامیڈیوں کے ذریعے سے اور مختلف قسم کے ویڈیوز کے ذریعے سے اچھی شہرت رکھنے والے، انہوں نے ان فراڈی تنظیموں کا ساتھ دیا، ان فراڈی تنظیموں کی مارکیٹنگ کی۔ کچھ دن پہلے BKZ نامی کمپنی نے 2 آندھرا، تلنگانہ اور آس پاس کے صوبوں کے 700 کروڑ روپے کی رقم، اس سے پہلے نوہیرا شیخ اور اس سے پہلے دسیوں قسم کی تنظیمیں، ایک تو ہماری معیشت تباہ ہو گئی رسم و رواج میں، دوسری ہماری معیشت تباہ ہو گئی مقدمے بازیوں میں، تیسرے ہماری معیشت تباہ ہو گئی فسادات اور حکومتوں کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے، چوتھے ہم نے اپنی گاڑی کمائیاں ان فراڈیوں کے ہاتھ پر تباہ کر دیا ہے۔ مسئلہ پوچھا جاتا ہے ڈوبنے کے بعد، علماء کی صحبت میں آتے ہیں لٹنے کے بعد۔ ای اسٹور انڈیا کے نام پر، ویسٹیج کے نام پر، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے مختلف کانسیپٹ، بیٹھے بیٹھے کماؤ، 1 لاکھ پر 40,000 کا نفع سال میں، 1 لاکھ پر 20,000 کا نفع سال میں۔ جو عقل مند اکنامسٹ ہیں
ماہرین معیشت ہیں، دنیا کے کاروبار پر جن کی نظر ہے، علماء کرام کے علاوہ وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس معاشی بحران اور فائنینشیل کرائسس کے زمانے میں اتنے نفع کی فیصد دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ کون ہے یہ جو دے رہا ہے؟ لیکن لوگ ہیں قطار میں کھڑے ہیں، این آر آئیز، باہر ملکوں کے مقیمین، بیٹا اپنے پورے خاندان کے پیسوں کو باپ سے پوچھے بغیر کبھی پوچھ کر ڈال دیتا ہے، پھر فراڈ کے واقعات، حکومتیں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، قانونی ان کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ قسم کے کھلے میدان ٹھیلا بنڈی آدمی چلائے، زیرو انویسٹمنٹ پر چھوٹی دکان کھولیں، روزانہ ریپیڈو پر کمانے کے لیے جائیں، 8 بجے سے 8 بجے تک مزدوری کریں، یہ بہتر ہے بہت جلد مالدار بننے کی فکر کے مقابلے میں، کم محنت سے زیادہ کمانے کی فکر کے مقابلے میں۔ خالی رہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ لگے بندھے نظام کے بغیر آدمی لغویات، محرمات اور فون کے بے قابو استعمال میں دھستے چلے جاتا ہے، بیکاری کے عادی بن چکے ہیں۔ لگا بندھا شیڈیول آدمی کا نہیں ہے، نہ تبلیغ کا ہے، نہ دعوت کا ہے، نہ علماء کی صحبت کا ہے، نہ مطالعے کا ہے، نہ تجارت کا ہے، نہ 2 پیسے کمانے کا ہے۔ آخرت تو لٹ چکی ہے، یاد ہی نہیں ہے، دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اس گفتگو میں احساس یہ دلانا ہے کہ آپ کا جسم کاہلی کی طرف، آپ کا جسم بے وقت سونے اور کھانے کی طرف، آپ کا جسم جوانی میں کسی پابند شیڈیول کا تحمل نہیں کر سکتا ہے، بوڑھوں سے بدتر قسم کی جسمانی توانائیاں محسوس ہو رہی ہے۔ ملک کے لیے کیا کریں وہ تو کبھی خیال میں نہیں، سوسائٹی کے لیے کیا کریں اس کا کبھی تصور نہیں، اپنے رات و دن کو قابو میں لائیں اس کا تو خیال کیجیے۔ شیئرز اس کمپنی کے جائز ہیں کہ جس کا کاروبار حلال ہو، شیئرز اس کمپنی کے جائز ہیں جو نفع نقصان میں شریک کرتی ہو، اس کمپنی کے جائز ہیں جس کے انٹرسٹ کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ دے دیا جاتا ہو، اس کمپنی کے جائز ہیں کہ جو اپنے اینول جنرلز میں ڈیٹیلز کو پیش کر دیتی ہو۔ آپ شیئرز کا کاروبار کیجئے۔ آج کل رہبر فاؤنڈیشن نامی، تاسیس نامی، ٹاٹا کی شریعہ کمپلین نامی ونڈوز کے ذریعے سے رہبری کی جاتی ہے، کہاں انویسٹمنٹ کیا جائے، کب نکالا جائے، کب رکھا جائے، کچھ اور تنظیمیں بھی کرتی ہیں۔ بڑے بڑے کورس ہیں ایک سال کے دنیا میں جو شیئرز کے میدان میں سکھاتے ہیں کہ حلال طریقے پر اسکریننگ کیسے کی جانی چاہیے، حلال طریقے پر حصہ کیسے لیا جانا چاہیے، لیکن اس کی پوری معلومات سیکھے بغیر، اس کی پوری ٹریننگ لیے بغیر ہمارا ایک نوجوان طبقہ گھنٹوں فونوں پر لوگوں کا لاکھوں روپیہ لے کر خود بھی ڈوب رہا ہے، قوم کو بھی ڈوب رہا ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ این آر آئیز جنہیں ملک کی حقیقی صورتحال کا اندازہ نہیں ہوتا، بہت آسانی کے ساتھ ان فراڈیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے مشاورت کیجیے، انویسٹ کرنے سے پہلے مشاورت کیجیے، شریعت کے ماہرین سے بھی کیجیے، حکومت کے قوانین کے جانکاروں سے بھی کیجیے۔
حکومتیں سرٹیفائڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، ذمہ داری لیتی ہے نہیں لیتی ہے؟ بٹ کوائن اکثر علماء کرام نے پر اسرار قسم کی، بے حقیقت قسم کی ایک کرنسی، کسی ملک نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن یہی زیادہ کمانے کی ہوس اور اسراف کی عادت نے ہمیں اس رخ پر جانے کی طرف ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے دھوکہ دہی، حق حلال کی کمائی کے ضائع ہونے کے پینتروں سازشوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، قدم قدم پر شریعت کے ماہرین علماء کرام سے پوچھ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔